آئینوں سے بھی ڈر جائیں گے لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں، ورنہ محبت اور نفرت تو ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کسی کو آسانی سے مت مل جانا، میں تو کہتا ہوں کسی کو آسانی سے مت مل جانا، لوگ اس چیز کو سستا سمجھ لیتے ہیں۔ دکھ سے فرار ہر کوئی چاہتا ہے کیونکہ دکھ غیر مطلوب ہے، لیکن دکھ کو جینا کوئی نہیں چاہتا، اور اس کو جیے بغیر اس سے آزاد ہونا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کوئی چند معتبر صوفی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جسے لبنان کے مصنف خلیل جبران کے دوست میخائیل نامے نے لکھا تھا۔ یہ ایک بڑی ہی شاندار کتاب ہے جو حقیقت کے ہر متلاشی کو پڑھنی چاہیے۔ میں اس کتاب کے ایک چیپٹر کی طرف آپ لوگوں کی توجہ کراتا ہوں۔ اس چیپٹر میں میخائیل نامے دکھ کو دو افسردگیوں میں بانٹتا ہے، ایک حقیر افسردگی اور دوسری کو وہ نام دیتا ہے عظیم افسردگی کا۔ عظیم افسردگی کیا ہے؟ نائمے کہتا ہے یہ عظیم افسردگی دھند جیسی ہے، موسم سرما میں سمندر اور زمین سے دھند اٹھتی ہے اور سمندر اور زمین دونوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس دھند میں دکھائی دینے والی ہر چیز چھپ جاتی ہے، بس صرف خالص دھند بچ جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی غور سے دیکھو تو ایک دھند ہے جس میں صرف انا رہ جاتی ہے۔ انا زدہ فرد دنیا کی حقیقت تو دیکھ نہیں سکتا، اس دھند کو ہی دنیا سمجھ لیتا ہے۔ اداسی، دکھ یا عظیم افسردگی بخار جیسی ہے۔ بخار جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بخار جسم کی اس دفاعی صلاحیت کا نام ہے جو بیماری کے خلاف جسم دکھاتا ہے۔ اس بخار کا اتنا سا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارا جسم بیماریوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس بخار سے بیماری کے جراثیم ہی نہیں مرتے، جسم بھی کمزور ہوتا ہے۔ افسردگی بھی ایسی ہی چیز ہے، یہ دکھ کی وجوہات کو بھی کمزور کرتی ہے، مگر اس سے تم بھی کمزور ہوتے ہو۔ دیکھتے ہو کہ کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے جو مسلسل تمہارے ساتھ رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی شدت کم ہوتی جاتی ہے، مگر وہ دکھ تمہیں بھی مزمل کر جاتا ہے۔ جیسے کوئی چوری کر لے تو اصل میں وہ تمہارا بوجھ ہی کم کرتا ہے، مگر تمہیں وہ نقصان کا احساس اور صدمہ بھی دے کر جاتا ہے۔ دکھ کو درست طور پر اگر تم جینا شروع کر دو تو یہ تمہیں دکھ کی وجوہات سے بھی نجات دینا شروع کرتا ہے۔ صوفی پنڈت دکھ کو بھی الائٹمنٹ کی راہ کا رہبر قرار دیتے ہیں۔ یہ الائٹمنٹ بذریعہ بھوگ ہے۔ صوفی حقیقت تک پہنچنے کے دو راستوں کی بات کرتے ہیں، ایک ہے یوگ اور ایک ہے بھوگ۔ یوگ علم کا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے شعور کو بڑھاتے جاتے ہو، اور ایک مقام آتا ہے کہ ساری کائنات تمہارے شعور کی وسعت میں گم ہو جاتی ہے۔ اور بھوگ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے تم دکھوں کو بھگت کر اس سے آزاد ہو جاتے ہو۔ دکھ کو جاگتے ہوئے بھوگنے والے شخص کتاب کے مطابق وہ شخص ہے جسے عظیم افسردہ شخص کہا جاتا ہے۔ عظیم افسردہ وہ شخص ہے کہ جو کسی بھی دکھ کو چمٹتا نہیں ہے۔
وہ تنوع زدہ اور وقت کی قیدی دنیا میں مصروفیت اور عجلت سے آزاد ہوتا ہے۔ خوش لباسی، بول چال کے ادب و آداب اور سماجی طور طریقوں کی پابندی کے دور میں وہ لباس سے بے نیاز، طرز گفتگو کی بندشوں سے آزاد اور دنیا میں مس فٹ نظر آتا ہے۔ وہ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنس نہیں پاتا، نہ رونے والوں کے ساتھ رو پاتا ہے۔ عام لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اور مشروب استعمال کرتے ہیں، مگر اس کا کھانا بے مزہ ہوتا ہے اور مشروب بے لذت۔ دوسروں کے رفیق حیات ہوتے ہیں یا وہ محبوبوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ عظیم افسردہ وہ ہے جو اکیلا چلتا ہے، اکیلا سوتا ہے اور اکیلا اپنے خوابوں کی دنیا میں محو رہتا ہے۔ دوسروں کو ذہانت اور سمارٹنیس سے جینا آتا ہے۔ عقل و دانش کے وہ دیوانے ہوتے ہیں جبکہ وہ اکیلا کند ذہن اور ناسمجھ ہے۔ لوگوں کے پاس آرام دہ ٹھکانے اور شاندار گھر ہوتے ہیں اور وہ اکیلا بے گھر ہے۔ لوگوں کے پاس اپنے مخصوص علاقے ہیں جنہیں وہ وطن کہتے ہیں اور جس کی عظمت کے وہ ترانے پڑھتے ہیں۔ ایک تنہا وہی ہے جس کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ یہ دنیا چلاک لوگوں کی دنیا ہے، مگر عظیم افسردہ شخص نیند میں چلنے والے لوگوں جیسا چلتا ہے۔ وہ ایسے خواب کا قیدی ہوتا ہے کہ جسے دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ دوسروں کو مصروف دیکھتا ہے تو دل ہی دل میں ہنستا ہے۔ عظیم افسردہ آدمی اجاڑ بیابان اور بے رنگ زمینوں میں اڑتا ہے، مگر اس کے ایمان کے پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسرے حواس کے قیدی ہیں، ان کے خواب خوگر پیکر محسوس ہیں، لیکن عظیم افسردہ انسان حواس پر سوال اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا آنکھ وہ سب دیکھ سکتی ہے جو دیکھنے کے قابل ہے؟ کیا کان وہ سب سن سکتے ہیں جو سننے کے قابل ہے؟ کیا ہاتھ وہ سب کچھ محسوس کر سکتا ہے جو محسوس کرنے کے قابل ہے؟ کیا ناک وہ سب سونگھ سکتا ہے جو لائق کے شامہ ہے؟ کیا زبان وہ چکھ سکتی ہے جو قابل ذائقہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو، خدا کے احساس کے بنا ساری حسیں تشنا ہیں، ادھوری ہیں۔ یقین سے محروم حواس و بے بہرا و نامعتبر ہیں۔ دنیا والے حواس و خمسہ سے اپنی دنیا تعمیر کرتے ہیں۔ وہ ایک گھر بناتے ہیں اور پھر جلد ہی وہ گھر گھٹن زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک اور گھر بناتے ہیں، زیادہ بڑا، زیادہ ہوادار، مگر وہاں بھی ان کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ نیا گھر تعمیر کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر نیا سامان، نیا کاریگر ڈھونڈنے کی بجائے پرانے سامان اور پرانے معمار سے ہی نیا گھر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت تک کہ جب تک قبر کے گھر تک نہیں پہنچ جاتے، لوگ اس مچھلی کی طرح ہیں جو کڑاہی سے اچل کر بھٹی میں جا گرتی ہے۔ وہ چھوٹے سراب سے بھاگتے ہیں اور فوراً ہی کسی بڑے سراب کی قید میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک نوکری میں اطمینان کا دھوکہ پالتے ہیں، پھر کسی دوسری نوکری میں وہی اطمینان دکھائی دینے لگتا ہے۔ کتاب میں افسردگی کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: عظیم افسردگی جو عرفان کی طرف لے جاتی ہے، اور حقیر افسردگی جو دنیا میں محو رکھتی ہے۔ حقیر افسردگی جو حواس کی قید میں رہتی ہے، اور عظیم افسردگی جو حواس کی قید سے باہر جانے کے راستے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ حقیر افسردگی شک کی سطح سے بے یقینی کی طرف لے جاتی ہے،
اور عظیم افسردگی شک کی سطح سے یقین کی طرف لے جاتی ہے۔ حقیر افسردگی انا کے ڈرامے کو حقیقت مان کر چلتی ہے، جبکہ عظیم افسردگی دھیرے دھیرے انا کے ڈرامے سے ہستی کی حقیقت تک لے جاتی ہے۔ دکھ کو، افسردگی کو حقیر مت سمجھو، یہ اصل میں وہ کوشش ہے جو تمہاری ذات قید سے نکلنے کے لیے کر رہی ہے۔ جیسے بخار اس کوشش کا نام ہے جو تمہارا جسم صحت کی طرف جانے کے لیے کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، دکھ کو شعور کی سطح پر جاگ کر تم نے جیا تو خود کو سکھ کی سرحد میں کھڑا دیکھو گے۔ جیسے مشکلات کو جی کر تم کامیابی کی منزل کو پا لیتے ہو، جیسے تکلیف کو سہ کر تم اور مضبوط ہوتے جاتے ہو۔ جیسے محنت کی اذیت سہ کر کامیابیوں کی لذت پاتے ہو۔ عظیم افسردگی میری نظر میں جاگ کر جینے کا نام ہے، اور حقیر افسردگی سوئے رہنے کا نام ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے، کوئی بھی دوست سوال پوچھنا چاہتا ہو۔ یوٹیوب چینل موٹیویشنل صوفی بابا کے نام سے ہے، اور فیس بک پیج بھی اسی نام سے ہے۔ جو دوست بھی یہ سننا چاہتا ہے جا کے چینل کو جوائن کرے، سنیں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں۔ اب تک اتنا ہی۔